بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پروفیسر احسان اکبر کے ساتھ موجود ہیں. اقبالیات، کشمیر، ادب، تحقیق اور تنقید، وہ کون سا شعبہ ہے جس پر ان کی گرفت موجود نہیں؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو نئی نسل ہم سے پوچھتی ہے. انہی سوالوں کے جواب ان سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. جی بسم اللہ. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ. پروفیسر صاحب، ہم نے اور آپ نے پاکستان سے صرف پیار کیا. جی ہمارے لیے یہ صرف ایک پیارا پاکستان تھا. جی آنے والی نسل کچھ سوال کرتی ہے، جی جی ایسے سوال کرتی ہے اور ایسی بدتمیزی سے سوال کرتی ہے جی جی کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا. ہاں. ٹھیک ہے، تو ہم 3-4 سوالات شروع سے ہم لے کے. جی بسم اللہ. پہلا سوال جو ہے وہ تقسیم سے بھی پہلے کا ہے، اچھا. پچھلے 1000 سال میں. یہ وہ سوال ہے جو کہ نئی نسل سے پھر میں پوچھتا ہوں جی کہ کیا وجہ ہے کہ 1000 سال تک مسلمان نے، بیرونی طاقتوں نے، انگریزوں نے، سب نے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش یعنی کہ برِ صغیر پر حملہ کیا. یہاں کے لوگوں میں اپنا دفاع کرنے کی یا کسی اور ملک پر حملہ کرنے کی توفیق نہیں تھی. کیا اس کی وجہ وہ فطری بے عملی تھی جو برہمن کلیم کرتا ہے؟ آپ کے سوال جواب سر. یہ جو سوال ہے یہ اصل میں برِ صغیر کی ٹوپوگرافی ہاں جی بالکل، اور اس کا کلائمیٹ اور اس کا کلچر اور ہندو فکر جو ہے ان تینوں چیزوں سے جڑا ہوا. جی یہ جو یہاں کا ماحول ہے یہ گرم مرطوب علاقہ ہے، اور یہ علاقے جو ہیں یہ سرد علاقوں کے رہنے والوں کی طرح یہاں کے لوگ چست نہیں ہوتے. یہ بارشوں کی وجہ سے جو فضا میں رطوبت ہے، گرمی کی وجہ سے جو شدت ہے، یہ اتنا کھل کر باہر عمل نہیں کرنے دیتی یہاں کے ماحول میں رہنے والوں کو. تو دنیا میں جو تاریخوں کو الٹانے والے کام ہوئے ہیں وہ جیسے کہ اقبال نے کہا نامساعد حالات رکھنے والی قوموں کے ہاتھوں ہوئے. صحیح. یا وہ سردی کے مارے ہوئے لوگ تھے، یا وہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ تھے، یا وہ ریگستانوں کے محروم لوگ تھے. جی. تو یہ تو ایک ایسا خطہ تھا جہاں زمین زرخیز تھی اور بوٹا لگایا ہوا اگتا تھا، جہاں پانی بہت تھا. تو یہاں کھانے کی کمی کبھی نہیں رہی، پھلوں کی کمی نہیں رہی، رزق کی کمی نہیں رہی. لہذا یہاں کے لوگوں کو فطری طور پر اپنے کھانے پینے کے لیے مجبور ہو کر باہر جانے کی حاجت نہیں رہی. سمجھے؟ یہ آج یہ عجیب و غریب کرشمہ ہو رہا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی کمائی کرنے کے لیے آزادی پانے کے بعد پاکستان کا شہری، تعلیم پایا ہوا شہری باہر جاتا ہے. بالکل. یہ پاکستان کے دانشوروں کو زیادہ پاکستان کے اندر طاقتوروں کے سوچنے کی چیز ہے کہ ہم نے اپنے لڑکوں کو آج سوالی بنا کر باہر کے ملکوں کا جی ہاں نوکر بنا کر کیوں بھیج دیا. وہ نوکری مانگنے جاتے ہیں، وہاں حکومت کرنے نہیں جاتے. بالکل صحیح. نوکری کی بھیک مانگنے. اور کس طرح جاتے ہیں؟ لٹک کر اپنے جہازوں کے ساتھ، کشتیوں کے ساتھ، اپنے گھر کا سارا اثاثہ ان کو سمگل کرنے، انسان سمگل کرنے والوں کو دے کر. تو یہاں ہم نے وہ حالات ہی نہیں رہنے دیے کہ لوگ وطن کے اندر رہتے جس وطن میں سب کچھ تھا. تو سب کچھ ہونے کی وجہ سے ہم نے باہر حملہ نہیں کیا. نہ اور ہندو تو اپنے فلسفے کی وجہ سے سمندر پار کرنے کو پاپ اور گناہ سمجھتا. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں. وہ تو سمندر پار جانا ہی نہیں چاہتا تھا. جی
سمجھے؟ تو کیا ہم اس بات کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں کی ہریالی ہی اس کی اپنی دشمن تھی؟ جی ہاں، یہاں کی جو آسودگی تھی، دیکھیں نا، جو پنجاب کے اندر جو آسودگی ہے، جی ہاں، وہ پنجاب کے آدمی کو باہر جا کر دوسرے صوبوں میں کام کرنے پر مجبور نہیں مجبور نہیں کرتے، کر رہی. لیکن دوسرے صوبوں میں جو ماحول کا جغرافیائی پہلو ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں چٹانیں ہیں، کہیں سخت زمین ہے جی ہاں، جو اگنے میں مدد نہیں دیتی، وہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ یہاں آ کے نوکریاں کریں، کام کریں. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. بہت بدتمیزی سے ہم سے سوال کیا جاتا ہے پاکستان کیوں ضروری تھا؟ میں انتہائی ادب سے آپ سے ان پوچھ رہا لوگوں نے پیدائش ان کی دیر سے ہوئی. ہوں. جی اگر یہ ہمارے زمانے میں پیدا ہوتے، قدرت اللہ شہاب کے زمانے میں پیدا ہوتے، مولوی سعید کے زمانے میں پیدا ہوتے، سمجھے، ظفر علی خان کے زمانے میں ہوتے، اقبال کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، قائد اعظم کے زمانے میں پیدا ہوا، تو یہ دیکھتے کہ پاکستان کتنی بڑی مہربانی والی گود ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے حلقے میں لے لیا. جی جی اور اگر یہ نہ ہوتا تو روہنگین کا جو حال وہاں پر ان کے علاقے میں ہوا، بالکل ایسی ہے. بھارت کا ہندو ان سے زیادہ مہربان نہیں تھا وہ کہ ہمارا وہ حال نہ کرتا. جی ہاں، دیکھیے، ہمارے تو حاکم برے لوگ تھے. جو پاکستان بنانے والے تھے وہ 11 برس انہوں نے ایک رستے پر ملک کو رکھا، ان کے سامنے ڈائریکشن تھی. بالکل ایسی بات. اور انہوں نے کیا کیا؟ اس ملک کے لیے جہاز والا ادارہ بنایا، PIA بنائی، ایسا ادارہ جس نے دنیا کو جہاز چلانے سکھائے. جی ہاں، انہوں نے بحری تجارت بحری جہاز کے ذریعے سے کرنے کا ابتدا کی، تو اسٹیم شپ انہوں نے قائم کی. جی جی انہوں نے یہاں پر پک قائم کی تاکہ انڈسٹریل کریڈٹ لوگوں کو مل سکے. جی جی انڈسٹری قائم کرنے کے لیے قرضے لوگوں کو دیے جا سکے، ہم چھوٹی صنعتیں، میڈیم سائز صنعتیں جو ہیں ان کا جال بچھا لیں. بالکل ان لوگوں نے نیشنل بینک کو قائم کیا، صحیح. جس کے ذریعے سے پاکستان کی اقتصادیات بنتی تھی، اور اسٹیٹ بینک قائم کیا. پھر انہی لوگوں نے یہاں پر آپ کے 5 سالہ منصوبوں کی ابتدا کی. ان پہلے 5 سالوں میں یہ کرنا ہے، اگلے 5 سالوں میں یہ ڈاکٹر محبوب الحق اور نہیں، محبوب الحق تو بات کے آنے والے لوگ ہیں. یہ تو بات کے مسلم لیگ کے زمانے میں یہ کہاں تھے؟ اچھا، یہ تو مارشل لاؤ کے زمانے میں آئے. صحیح. محبوب الحق تو امریکہ کے اکانومسٹ تھے، ورلڈ بینک کے تھے. یہ سب ورلڈ بینک کے اکانومسٹ تھے جو یہاں حکومتیں کرتے رہے. تو اس زمانے کو چھوٹے چھوٹے اکانومسٹ چلاتے رہے. یہ جو آپ کے سید امجد علی تھے، یہ بھوپال کے ریاست کے منیم ہوتے تھے. اچھا، منیم تھے. منیم کون ہوتا تھا؟ جو کھاتا لکھتا تھا، کھاتا لکھتا ہے، بالکل، اپنا بادشاہ کا یا نواب کا. نواب. تو سید امجد علی جیسے لوگ ایوب کے ابتدا میں آئے، ابتدا میں. تو وہ تو ان سے بھی پہلے کے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ بنیادیں قائم کی جس کے ذریعے سے پاکستان ایک ملک کے طور پر چل سکتا تھا. تو 11 برسوں میں یہاں پر تمام بنیادی چیزیں قائم کی گئی. اسٹیل مل وہ قائم نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ وہ بنانا چاہتے تھے یہاں پر کالا باغ میں، اور یہاں قدرتی طور پر اسٹیل مل کی گنجائش تھی، کالا باغ میں بننی چاہیے. تو کالا باغ کے نواب کی مخالفت کے ڈر سے وہ نہیں بنائی گئی. وہ نہیں بنائی کیونکہ انہوں نے اسی وقت انکار کیا تھا کہ ہمارے جو کمی ہے وہ ہمارے برابر آ کے چارپائی پہ بیٹھ جائیں گے اگر آپ ان کو اسٹیل مل میں نوکریاں دے دیں گے. تو ہمارا لوہار ہمیں سلام کیوں کرے گا؟ صحیح. تو یہ چیزیں جو تھی، ان کی جڑ کاٹنے والے ہمارا فلسفہ تھا. کیا فلسفہ تھا؟ کہ اسلامی نظام کو نافذ کرنا. یہ جو ہمارے ہاں
بعد کا ज़माना ایوب के ज़माने से चला, उसके अंदर हम अमेरिका पर डिपेंड करना शुरू हुए. इससे पहले हम ये नहीं करते थे. तो अपनी ही पैरों पर हम खड़े हुए थे, अपनी ही आमदन से हम अपने बजट बनाते थे. मुझे याद है हमारे बजट करोड़ों में नहीं होते थे, छोटे होते थे, क्योंकि भीख मांग के हमने कर्जा नहीं लिया होता था बजट बनाने के लिए. और सकाफत में भी खासी चेंज आई सर. जी सकाफत में भी बड़ी चेंज आएगी, ये नहीं कि उस वक्त में नहीं, हम सादगी में तो गुजारा कर हमने लेते फॉलो करना शुरू कर दिया ना उनको. फॉलो करना शुरू कर देखिए ना, हम मकान बनाते हैं तो उनके तरीके पर. दिया. बिल्कुल हम तो अपनी चारपाइयाँ घरों से हमने निकाल दी, अंग्रेजी बेड ले आए, बिल्कुल. अमेरिकी बेड हमारे घरों में है. कोठी बनाते हैं तो उस तरह जैसे अमेरिकी बनाते हैं. बिल्कुल. हमने तो अपनी गलियां शाराएं हाँ, सब ये उनके सारे- तरीकों पर बनाए. आपसे सर एक और तफसीली इंटरव्यू हम करेंगे जिसमें हम यही मुझसे सी तो आप चीज़ को हम मुस्तकिल करते रहे, करते हैं. इसलिए कि ठीक है. ऐसी बातें और करने वाला मुल्क में अब कोई नहीं रहेगा.